جنگ یرموک کا واقعہ۔ یرموک کا میدان ہے، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا، ہاں، واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے جاؤ۔ اب ابو عبیدہ نے بھی تائید کی تو خالد بن ولید مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ بن اہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے مارے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا۔ مگر خالد نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن اہم بولا، جا اپنا لشکر لے کر آ۔ خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن اہم نے کہا، میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں طعنہ دیں کہ جبلہ بن اہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کی۔ خالد بن ولید نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں زرار بن عذور، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل ابن عباس نے حصار کی صورت گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگے رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ، اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ اس معرکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی، رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے، اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کو خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی، جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ استنبول ترکی چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے،
الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔